السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کا آن لائن ٹیچر سر احسن اور میں آپ کو پڑھا رہا ہوں سوشل اسٹڈی۔ تو پیارے بچوں، آج ہم کلاس 5 کا چیپٹر نمبر 3 اسٹارٹ کریں گے، صحیح ہے، آپ کے بھرپور تعاون کے ساتھ۔ آج ہم کلاس 5 کا 3rd چیپٹر اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے قدرتی آفات۔ کیا نام ہے؟ قدرتی آفات، جس کو انگلش میں کہتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹر۔ نیچرل ڈیزاسٹر یعنی قدرتی آفات کیا ہوتے ہیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے کیا کیا مسئلے کریٹ ہوتے ہیں۔ قدرتی آفات، اس کے الفاظ آفات سے آپ کے ذہن میں بلا ایسے جو ہے وہ ذہن میں جو ہے وہ تصورات آ رہے ہوں گے۔ قدرتی آفات سے کیا مراد ہے؟ پیارے بچوں، قدرتی آفات سے مراد ایسی آفات یعنی ایسے مسئلے یا ایسی بلا، اردو میں بول سکتے جو کہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، انسان نہ بھیجے۔ مثال کے طور پہ ایٹامک بم انسان نے گرا دیا، یہ قدرتی آفات نہیں ہے۔ ایٹامک بم جو گرایا اس سے زمین بھی تباہ ہو گئی آپ کی، اور لوگوں کی جانوں کو بھی نقصان ہوا، زمین بھی تباہ و برباد ہو گئی، پورا شہر تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ قدرتی آفات نہیں کہلائے گا، بلکہ زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سونامی آتی ہے، یہ تمام کے تمام کیا کہلائیں گے؟ قدرتی آفات کہلائیں گے۔ ایسے نہیں کہ وارننگ دے کے آ رہے ہیں، مثال کے طور پہ کسی نے اپنا گھر باہر نکالا ہوا ہے، اب یعنی جو ہے وہ غیر قانونی جگہ پہ اپنا گھر بنایا ہوا ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ وارننگ دینے جو ہے وہ آتے ہیں، پہلے وارننگ دی جاتی ہے، نوٹس دیا جاتا ہے، بھائی آپ لوگ اپنا گھر جو ہے وہ آپ کا گھر جو ہے اس تاریخ کو گرا دیا جائے گا، برائے مہربانی آپ گھر خالی کر دیجیے گا، پھر وہ آتے گرا کے چلے جاتے۔ لیکن قدرتی آفات میں کیا ہوتا ہے؟ نو وارننگ، کوئی بھی وارننگ نہیں دی جاتی، بلکہ جب دل کرتا ہے جب آ جاتا ہے، یعنی جب زلزلے کا دل کرے گا جب وہ آ جائے گا، جب سیلاب کا دل کرے گا جب سیلاب آ جائے گا، جب طوفان کا دل کرے گا طوفان آ جائے گا، جب سونامی کا دل کرے گا سونامی آ جائے گی۔ وہ کوئی پرچے پہ لکھ کے آپ کو وارننگ نہیں دے گی کہ بھائی میں آنے والی ہوں، یہ جگہ آپ خالی کر دیں، جس طرح سے ہماری حکومت وارننگ دیتی ہے کہ بھائی آپ نے غیر قانونی جگہ پہ پلاٹ بنایا ہوا ہے، برائے مہربانی آپ یہ جگہ خالی کر دیں، ہم اس جگہ کو توڑ دیں گے۔ تو قدرتی آفات میں کسی قسم کی وارننگ نہیں دی جاتی۔ جو قدرتی آفات ہوتی ہیں وہ آپ کو کسی قسم کی وارننگ نہیں دیتی، بغیر وارننگ کے دخل اندازی کرتی ہیں اور جگہ کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ صحیح ہے، ہماری حکومت کی طرح نہیں، پہلے وارننگ دے گی، اس کے بعد گرایا جائے گا، جگہ کو تباہ و برباد مطلب اس جگہ کو صاف کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو قدرتی آفات کیا ہوتی ہیں؟ قدرتی آفات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ سپوز دیٹ عذاب کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس شہر جو ہے وہ شہر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ سونامی کی شکل میں ہو سکتی ہے، سونامی ہو سکتی ہے آپ کا سیلاب ہو سکتا ہے، آپ کی زلزلے ہو سکتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ آپ کے قدرتی آفات میں شمار ہو سکتی ہیں۔ تو قدرتی آفات کیا ہوتی ہے؟ آپ کو کلیئر ہو گیا۔ نیچرل ڈیزاسٹر، ایسی تباہی جو کہ قدرتی طور پر آئے، جس کو انسان نہ بھیجے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پر زمینی تبدیلیوں کی وجہ سے آئے، ہوا کے نظام کی وجہ سے آئے، آپ کے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے آئے، ایسی تمام کی تمام تباہی کیا کہلائے گی؟ قدرتی آفات کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ قدرتی آفات کہلائے گی، اور یہ آپ کو بغیر وارننگ دیے آتی ہے، وارننگ نہیں دیتی بلکہ بغیر وارننگ کے دخل اندازی کرتی ہے اور جگہوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ سونامی آئے گی، مثال کے طور پہ سمندر کا طوفان آئے گا، سونامی، تو پہلے آپ کو وہ ایک نوٹس لکھ کر بھیجے گی کہ بھائی ہمارا نوٹس یہ آپ لے لیں اور یہ جگہ خالی کر دیجئے گا، اس کے بعد جب یہ آپ جگہ خالی کر دیں گے تو میں آؤں گی اور اس جگہ کو برباد کر دوں گی۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، بلکہ وہ وداؤٹ وارننگ آتی ہیں اور اس جگہ کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ تو قدرتی آفات کیا ہوتی ہیں؟ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ ویری گڈ۔ ایسی تباہی جو کہ قدرتی طور پر آئے، زمین کی تبدیلیوں اور موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے زمین کے اوپر آئے اور اس کی وجہ سے وہ جگہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ تمام کی تمام چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ قدرتی
قدرتی آفات کہلاتی ہیں۔ تو پیارے بچوں پیج نمبر 25 کے اوپر آپ کی کچھ تصاویر بنی گئی ہیں اور لکھا گیا ہے کہ ان تصویر کو دیکھ کر کیا اندازہ ہو رہا ہے۔ آپ کو کچھ تصویریں دکھائی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ ان تصاویر کو دیکھ کر آپ کو کیا اندازہ ہو رہا ہے۔ ایک جگہ پہ سیلاب آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے پورا شہر تباہ و برباد ہو رہا ہے، دوسری جگہ پہ زمین پہ زلزلہ آیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو پورا پل ہے وہ ٹوٹ کے زمین کے نیچے گر گیا، تیسری جگہ پہ بھی زلزلہ آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک ساتھ جو ہے وہ جمع ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، چوتھی جگہ پہ بھی زلزلہ آیا ہے، زلزلہ آنے کی وجہ سے جو پورا گھر ہیں وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، وہ گھر وغیرہ گر چکے ہیں۔ صحیح ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں زلزلے اور قدرتی آفات کے اوپر تصاویر بنائی گئی ہیں، قدرتی آفات کو شو کرا رہی ہیں کہ تمام کی تمام چیزیں جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کی تبدیلیوں کی وجہ سے، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جو ہے وہ تباہی جو ہے یہ وجود میں آئی ہے۔ ایسی تمام کی تمام تباہی کو کیا کہتے ہیں؟ قدرتی آفات کہتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کتنی طرح کی تباہی آ چکی ہے اور کتنی قسم کی جو ہے وہ تباہی ہو رہی ہے، کس قسم کے جو ہے وہ خطرناک قسم کے مناظر پیش آ رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں جلدی سے پیج نمبر 25 دیکھیں جی، فنگر رکھ لیں تمام بچے جی۔ تو کہہ رہے ہیں یہ تصاویر 2011 میں جاپان میں آنے والے شدید زلزلے اور سونامی سے ہونے والی تباہی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ 11 مارچ 2011 دوپہر 3 بجے کے قریب جاپان میں شدید زلزلہ آیا۔ یہ زلزلہ جاپان کے شہر ٹوکیو سے 400 کلومیٹر دور سمندر کی گہرائی میں آیا تھا۔ زلزلے کے نتیجے میں سمندر میں دیو قامت لہریں پیدا ہوئیں اور ساحلی علاقوں میں سونامی آ گیا۔ یہ لہریں اپنے راستے میں آنے والے جہازوں، مکانوں اور گاڑیوں وغیرہ کو بہا لے گئیں۔ ہزاروں لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے اور ہزاروں ہی کی تعداد میں لوگ زخمی اور بے گھر بھی ہوئے۔ زلزلے سے ٹوکیو شہر میں موجود عمارتیں لرز اٹھیں۔ زیادہ تر عمارتیں محفوظ رہیں کیونکہ زلزلے سے بچاؤ کے لیے یہاں ایسی عمارتیں بنائی گئی ہیں جو زلزلے کے جھٹکے برداشت کر سکتی ہیں، لیکن زلزلے کے نتیجے میں سڑکیں، پل، ریلوے سروس اور مواصلاتی نظام سب تباہ ہو گیا۔ سونامی سے سینڈائی، ٹوکیو اور شمالی جاپان کے ساحلی علاقے بری طرح متاثر ہوئے۔ ساحلی شہر پانی میں ڈوب گئے اور عمارتیں ڈھہ گئیں۔ تو پیارے بچوں جو آپ نے تصویر دیکھی یہ جاپان کے شہر ٹوکیو کی ہیں جو کہ 2011 میں وہاں پہ 3 بجے کے درمیان جو ہے وہ 11 مارچ 2011 میں 3 بجے کے درمیان جو ہے وہ سونامی آئی تھی، جس کی وجہ سے سونامی آنے کی وجہ سے جو ہے وہ تباہ و برباد یہ جگہ ہو گئی تھی۔ ٹوکیو سے 400 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر سمندر کی تہہ میں جو ہے وہ ایک زلزلہ آیا تھا جس کی وجہ سے سمندر کے اندر سونامی کریٹ ہوئی اور سونامی نے جتنے سمندر میں اس وقت ہوائی جہاز موجود تھے ان تمام کے تمام ہوائی جہاز کو تباہ و برباد کر دیا اور سمندر کے ساحلی علاقے قریب جتنے علاقے موجود تھے ان تمام کے تمام علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا اور وہاں کے کافی سارے لوگوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ بھی دھونا پڑ گئے۔ جاپان میں اس طرح کی بلڈنگز بنائی جاتی ہیں جو کہ اس زلزلے کو سہ سکیں، اس زلزلے کے مطابق اپنے آپ کو سہ سکیں یعنی گر نہ سکیں، کیونکہ جاپان کے اندر بہت زیادہ تعداد میں زلزلے آتے ہیں۔ آپ نے جو ہے وہ زلزلے جب میں نے آپ کو پڑھایا تھا تو اس میں نے آپ کو جو ہے وہ بتایا تھا کہ زلزلے کہاں پر زیادہ تعداد میں آتے ہیں۔ تو پیارے بچوں جاپان میں بھی زلزلے زیادہ تعداد میں آتے ہیں، اس لیے انہوں نے ایسی عمارتیں بنائی ہیں جو کہ زلزلے سے محفوظ رہ سکیں اور زلزلے کے جھٹکوں کو برداشت کر سکیں۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ جاپان کے جتنے مواصلاتی نظام تھے، جتنے بھی نظام تھے وہ تمام کے تمام نظام تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ دوبارہ سے جاپان شہر ریبلڈ نہیں ہو پائے گا۔ تو پیارے بچوں پیج نمبر 26 اوپن کریں۔ ویری گڈ۔ اتنے بڑے حادثے کے بعد جاپانی قوم بیٹھ نہیں گئی اور نہ ہی لوگوں نے ہمت ہاری، بلکہ اس کے برعکس جاپانی قوم میں زبردست نظم و ضبط دیکھنے میں آیا۔ لوگوں نے قطاروں میں کھڑے ہو کر امدادی سامان وصول کیا اور صرف اتنا ہی سامان لیا جتنی ضرورت تھی۔ دکانداروں نے اشیاء صرف کی قیمتیں کم کر دیں۔ بیرون ملک مقیم جاپانیوں نے اپنے ملک کے لوگوں کی امداد کے لیے رقوم بھیجنا شروع کر دیں۔ لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر اضافی کمبل، گدے اور گرم کپڑے وغیرہ رکھ دیے تاکہ وہ لوگ جو بے گھر ہو گئے ہیں انہیں استعمال کر سکیں۔
ڈاکٹروں نے متاثرہ لوگوں کا علاج شروع کر دیا۔ غرض قوم کے ہر فرد نے مصیبت کی اس گھڑی میں خود اپنی ذمہ داری محسوس کی اور اپنے حصے کا کام کیا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ جو جاپان میں قدرتی آفات آئی تھی، جو زلزلہ آیا تھا، اس زلزلہ آنے کے باوجود بھی جو جاپان قوم تھی اس نے کتنا نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ اگر ہمارے ملک میں اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہمارے ملک کے لوگ کوپریٹ کریں گے؟ آپ کے خیال میں کریں گے؟ اس بات کو بعد میں ڈسکس کریں گے، ابھی جاپان کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جاپان میں جو زلزلہ آیا اس کے نظم و ضبط دیکھنے میں آیا کہ وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے کمبل وغیرہ، جو ان کے پاس جو ایکسٹرا وغیرہ کمبل تھے، انہوں نے گھر سے باہر رکھ دیے تاکہ جو ضرورت مند ہے وہ اس کو اٹھا کے استعمال کر سکے۔ ایسے لوگ جو بے گھر ہو گئے، جن کے گھر زلزلے میں ٹوٹ گئے ہیں، وہ اس کو استعمال کر سکیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو چیزیں تھیں، اشیاء صرف میں چیزیں تھیں، ان کو بھی جو ہے ان کے ریٹ بھی جو ہے وہ کم کر دیے تاکہ وہ لوگ جو کہ بے گھر ہو گئے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ لوگ آسانی جو ہے وہ ان چیزوں کو خرید سکے۔ اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں اس کا الٹا نظام ہو جاتا ہے۔ اس مثال کے طور پہ ابھی جو ہے وہ ایک خاص قسم کا جو ہے وائرس پھیلا ہوا ہے، سب جانتے ہیں اس وائرس کو، کرونا وائرس جو پھیلا ہوا ہے۔ اس وائرس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جو نوکریاں ہیں وہ جو ہے اس نوکریوں سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگوں کی جو جاب سے وہ جا چکی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہماری جو دکاندار ہیں، اس کے باوجود بھی جو حکومت ہے، اس کی باوجود بھی جو ہے مہنگائی پاکستان میں بہت ہی زیادہ تعداد میں ہو رہی ہے۔ ہر چیز کے اوپر ریٹ بڑھ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوپریٹ کیا جائے جیسے جاپان نے کوپریٹ کیا اپنے ملک کے ساتھ، چیزوں کی جو پیسے تھے ان کے کم کیے جائیں ایسے حالات میں، بلکہ اور زیادہ بڑھا دیے گئے۔ تو پیارے بچوں، جاپان ہمارے ملک سے کافی اچھا ہوا پھر کہ وہاں پہ جو نظم و ضبط کا نظام ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے، لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں۔ اگر پاکستان کی بات کریں تو اس میں لوگوں کو ایک دوسرے کا خیال بالکل بھی نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کے علاوہ جو دوبارہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ جو جاپان کے جو لوگ تھے جو دوسرے ملک میں رہتے تھے، وہ تمام کے تمام لوگوں نے اپنے گھر والوں کے لیے پیسے وغیرہ بھیجنا شروع کر دیے تاکہ وہ لوگ جو بے گھر ہو گئے ہیں ان کو ضرورت کی چیزیں پرووائڈ کی جا سکے، ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھا جا سکے۔ اس کے ساتھ جو ڈاکٹرز وغیرہ تھے جاپان کے اس زمانے میں، انہوں نے ڈاکٹرز نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور تمام کے تمام لوگوں کے ساتھ بہت رحم دلی سے وہ لوگ ڈاکٹرز وغیرہ بھی پیش آئے، اور اس طرح سے دوبارہ سے جاپان کے اس نظم و ضبط کی وجہ سے جاپان جو ہے دوبارہ سے ریبلڈ ہونا شروع ہو گیا۔ کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے۔ ان تصویر سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جاپان میں زلزلے کے 1 سال بعد یعنی 2012 تک بحالی کے کام تیزی سے ترقی کیے گئے۔ پیارے بچوں، 2011 میں یہاں پہ زلزلہ آیا تھا، اس کے بعد 2012 میں یہ تبدیلی آ چکی۔ آپ کے خیال میں یہ 2011 میں جاپان ایسا تھا، 2012 میں ایسا ہو گیا، 1 سال میں اس کے اندر اتنی تبدیلی آئی۔ اور اب ہم پاکستان کی اگر کراچی کی بات کریں تو ادھر 1 سال پہلے جو کچرا تھا وہ 1 سال پہلے کم تھا، اور 1 سال بعد اس سے زیادہ ہو گیا، 2 سال کے بعد اس سے اور زیادہ ہو جائے گا، 2 سال کے بعد کچرے کا ڈھیری بن جائے گا۔ تو یہاں تو صفائی بالکل جو ہے وہ نہیں کی جاتی۔ تو پیارے بچوں، جاپان میں 1 سال خیر، جاپان کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ جاپان کی جو آپ کے حالات ہیں، جاپان کو جو مینشن کرایا گیا ہے کہ 1 سال پہلے ایسا تھا اور 1 سال بعد جو ہے وہ جاپان اس طرح کا ہو گیا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ 1 سال میں انہوں نے کتنی ترقی کی وہ آپ کو یہاں مینشن کروا دی، کس بنیاد پہ کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا، کوپریٹ کیا، تمام کے تمام لوگوں نے ایک دوسرے کا خیال رکھا۔ اگر یہ خیال نہیں رکھتے، نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھتے، تو ان کا ملک بھی ترقی نہیں کرتا، دوبارہ سے یہ ترقی نہیں کر پاتے۔ یہ قومیں اس لیے ترقی کرتی ہیں کیونکہ ایک دوسرے کا خیال کرتی ہیں اور خیال کرنے کے ساتھ یہ نظم و ضبط کا نظام کو قائم رکھتی ہیں۔ صحیح ہے؟ بہت بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی جو موسم یا زمین کی ساخت میں قدرتی تبدیلی کے نتیجے میں واقع ہو، قدرتی آفات کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے قدرتی آفات؟ اس کی ڈیفینیشن لکھ لیتے ہیں۔ قدرتی آفات ڈیفینیشن انہوں نے ہمیں بتائی ہے، کیا بتائی ہے ڈیفینیشن؟ بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی، بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی، بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی جو موسم یا زمین کی ساخت، جو موسم
یا زمین کی ساخت، یعنی زمین کی جو اندرونی ساختیں، 3 ساختیں نا آپ کو پتہ ہے، کورمنٹل اور کرسٹ، ٹھیک ہے، میں قدرتی تبدیلی کے نتیجے میں واقع ہو، کے نتیجے میں واقع ہو، کیا کہلاتی ہے؟ قدرتی آفات کہلاتی ہے۔ کلیئر ہو گئی؟ ایسے واقعات اپنے ساتھ نہ صرف بہت بڑی تباہی لاتے ہیں بلکہ نتیجے میں بہت عرصے تک رہنے والے دکھ، تکلیف اور غم چھوڑ جاتے ہیں۔ قدرتی آفات سیلاب، خشک سالی، زلزلہ اور طوفان کی شکل میں آ سکتی ہے۔ اس کی اقسام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قدرتی آفات کی جو اقسام کیا کیا ہو سکتی ہیں، کہ کن کن شکل میں جو ہے وہ قدرتی آفات آ سکتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، ان کی اقسام یعنی شکلیں جو آپ کے پاس ہو سکتی ہیں وہ ہو سکتی ہیں سیلاب، زلزلے، سونامی، سیلاب، زلزلے، سونامی، خشک سالی یعنی قحط پڑ جانا، پانی کا قحط پڑ جانا، سمندر کا، دریاؤں کا سوکھ جانا کہلاتا ہے خشک سالی، ٹھیک ہے۔ سونامی سمندری طوفان کا آنا، زلزلے زمین کے نیچے جو پلیٹیں موو کرتی ہیں اسے، سیلاب بارشوں کے ذریعے جو آتے ہیں وہ، اس کے علاوہ گرد بار، سائیکلون جو آتا ہے آپ کا، ہوا کا طوفان جو آتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ گرد باد کہلاتا ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ یہ تمام کی تمام چیزیں کیا کہلاتی ہیں آپ کی؟ یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کی قدرتی آفات کی اقسام ہیں۔ ان طرح سے قدرتی آفات آ سکتے ہیں۔ قدرتی آفات یعنی نیچرل ڈیزاسٹر کا انسانی آبادی پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ قدرتی آفات کے نتیجے میں جانی، مالی اور ماحولیاتی نقصان پہنچتا ہے۔ انسانی آبادی اموات کا شکار ہوتی ہیں یا بڑی تعداد لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ نقصان کی شدت کا انحصار قدرتی آفت کی شدت کے حوالے اس بات پر بھی منحصر ہوتا ہے کہ کوئی علاقہ کتنا گنجان آباد تھا۔ تو پیارے بچوں کہہ رہے ہیں قدرتی آفات کا انسانی آبادی پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ انسانی آبادی پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ انسانی آبادی پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب قدرتی آفات آئے گی، زلزلہ آئے گا زمین کے نیچے یا سونامی آئے گی، تو وہ خالی جو آپ کی بلڈنگس وغیرہ ہیں اس کو نقصان تو نہیں پہنچائے گی، بلکہ وہ جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں ان کی جان اور مال دونوں کو بہت زیادہ تعداد میں کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، کافی سارے لوگ بے گھر ہو جائیں گے۔ تو پیارے بچوں، انسانی آبادی پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ انسانی آبادی اس سے کم ہوتی ہے، بہت زیادہ تو لوگ زیادہ تعداد میں مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور علاقہ کتنا گنجان آباد ہے، یہ انسانی آبادی کا اثر پڑنے کے بعد، یہ زلزلے آنے کے بعد، یہ قدرتی آفات ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ کلیئر ہو گئی بات تمام بچوں کو؟ بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج جو ہم نے قدرتی آفات کے بارے میں اسٹڈی کیا وہ تمام کی تمام باتیں آپ کو کلیئر ہیں۔ آئی ہوپ جتنا آج ہم نے اسٹڈی کیا وہ تمام باتیں آپ کو کلیئر ہو چکی ہوں گی۔ تو جلدی سے کاپیز نکالیے، اور کاپیز نکالنے کے بعد یہ تمام کے تمام مین پوائنٹس کاپی کر لیجئے۔ جی، کاپی کر لیا آپ لوگوں نے۔ آج ہم نے جو ہے وہ قدرتی آفات کا انٹروڈکشن لیا ہے جو کہ آپ کو کلیئر ہو چکا ہوا۔ اس کے بعد ہم کلاس ورک کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو تمام بچے اس کے نیکسٹ پیج کے اوپر کلاس ورک کی ہیڈنگ ڈالیے، اور کلاس ورک کی ہیڈنگ ڈالنے کے بعد کلاس ورک کی ہیڈنگ ڈالنے کے بعد ہیڈنگ ڈالیے خالی جگہیں پر کریں۔ خالی جگہیں پر کریں۔ 3 خالی جگہیں تمام بچے خود بنائیں گے۔
تمام بچوں کو جتنا ہم نے پڑھا ہے اس میں سے 3 خالی جگہ تمام بچوں کو خود بنانی ہے. تو ویڈیو پاز کیجئے اور جلدی سے 3 خالی جگہ خود بنائیے. اس سے پہلے آپ لوگوں نے خالی جگہ بنائی ہے خود سے؟ نہیں بنائی؟ چلیں آپ خود بنائیں, کوشش کریں, بنا لیں گے آپ لوگ. جلدی سے بنائیں. بنا لیا آپ لوگوں نے؟ ویری گڈ. اس کے بعد سوالات کی ہیڈنگ ڈالیے, سوالات کے ممکنہ جوابات دیجیے. کوشچن نمبر 1, قدرتی آفات سے کیا مراد ہے اور یہ کن شکلوں میں آ سکتی ہے؟ پیارے بچوں, قدرتی آفات سے کیا مراد ہے؟ زمینی تبدیلی, بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی. زمینی تبدیلی یا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے قدرتی آفات کہلاتی ہے. اس کا جواب آپ لکھ لیجیے گا, پیج نمبر آپ کو 26 پہ مل جائے گا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کن شکلوں میں ہو سکتی ہے, طوفان کی شکل میں, سیلاب کی شکل میں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں جس میں یہ ہو سکتی ہے. آپ اس کے اندر مینشن کروا دیجیے تمام باتیں. کوشچن نمبر 2, قدرتی آفات انسانی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ قدرتی آفات انسانی زندگی پر کچھ کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں, بتائیں گے آپ تمام بچے. کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں؟ جی, تو جس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں تمام بچے اس کو ایکسپلین کر دیجئے گا. تو پیج نمبر 26 پہ لاسٹ پیراگراف ہے, یہاں سے آپ ریڈ کر کے تمام بچے اس میں سے اس کا جواب لکھ لیجئے گا. تو پیارے بچوں, آپ کے پاس 2 سوال ہیں, یہ 2 سوال کیجئے اور تمام بچے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.